بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا دردناک عذاب نازل کیا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگ کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اور یہ لوگ بندر بن گئے۔ اور یہ لوگ بندر بننے کے بعد کتنی دیر زندہ رہے اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ لوگ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ہی ایک گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تعالیٰ کی فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھی اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے بھی تھے کہ مچھلیاں بہت کم آتی تھی اور کم مقدار میں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر کیونکہ مچھلیوں کے شکار پر ہی تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں بنا کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور پھر اس طرح ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ اس طرح ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی اور وہ بھی پکڑی جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات بہت اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دی، جس کے ذریعے وافر مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں داخل ہو جاتی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا مشورہ بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں حوض میں آ کر قید ہو جائیں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں
کہ 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس طرح شکار سے منع کرتے تھے اور شکار نہیں کرتے تھے۔ کچھ لوگ اس کو دل سے ہی برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہ کیا، اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ منع کرنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس سے کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے لگے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 افراد ایسے نافرمان تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے کے دن ان نالیوں سے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے۔ چنانچہ جو لوگ ان کو برا جانتے تھے انہوں نے ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ جو نافرمان تھے حضرت داؤد علیہ السلام نے بہت بار سمجھایا، لیکن وہ باز نہ آئے، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت فرما دی۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ سب بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے۔ اس دوران یہ لوگ کچھ بھی نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی سب بھوکے پیاسے مر گئے۔ اور ایک بات جو یہ سمجھی جاتی ہے کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ بندر اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب کی وجہ سے بھوکے پیاسے 3 دن کے اندر ہی ہلاک ہو گئے تھے۔ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، بلکہ وہ بندر تو سب عذاب سے مر گئے تھے۔ اور میری آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا۔ ہم بھی کتنے ایسے کام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نماز کو لازمی پڑھیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے احکام ماننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔